السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر در منصور میں ایک واقعہ موجود ہے جو میں آپ کو آج بتاؤں گی۔ کچھ لوگ حج کے لیے گئے۔ جب وہ حج کرنے گئے تو وہ جب حرم مکہ کے پاس پہنچنے والے تھے تو انہوں نے ایک وادی کے پاس پڑاؤ ڈالا کیونکہ رات ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم مناسک حج کے لیے صبح ہی جائیں گے، اب ہم تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک خیمہ بنایا اور وہاں پہ اپنے سامان وغیرہ کو رکھا۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بہت ہی مال و ثروت والی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ مرد اور کچھ عورتیں تھیں۔ دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ یہ نوکرانیاں ہیں اور نوکر ہیں جو اس عورت کے ساتھ آئے ہیں۔ ہمیں ان میں سے کسی ایک نے بتایا کہ ہم بھی حج کے لیے آئے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو ہم جانے لگے، لیکن ایک دم سے ہمیں باہر سے شور سنائی دیا۔ ہم جب بھاگ کر دیکھ گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس عورت کے گرد بہت بڑا سانپ لپٹ کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بڑی ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر وہ نہیں ہٹ رہا۔ کچھ دیر بعد وہ سانپ خود ہی اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ چونکہ اس عورت کو اس کے دبانے سے تکلیف ہوئی تھی، وہ چل نہیں سکتی تھی، تو پھر اس کے غلام جو عورتیں اور مرد تھے وہ بھی وہیں رہے۔ ہم لوگ حرم مکہ چلے گئے، وہاں پر ہم نے حج کیا۔ حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد جب ہم واپس اپنے گھر کو لوٹنے لگے تو واپس اسی وادی میں پہنچے۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ وہ عورت اور اس کے جو غلام مرد اور لونڈیاں تھیں وہ وہیں پر موجود تھیں، اور ویسے ہی وہ سانپ اس عورت کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ ہم بہت حیران ہو گئے۔ ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک رات رہتے ہیں۔ ہم وہاں پر رات رہے اور ہم نے ساری رات استغفار کی، ہم نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ سے توبہ کی، اور ہم نے اللہ سے بہت مدد مانگی کہ یا اللہ اس عورت پر اپنی رحمت کر دے۔ نہ جانے ایسا کیا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اژدہا اس کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے کہ وہ نہ تو ہل سکتی ہے اور نہ ہی وہاں سے جا سکتی ہے۔ صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سانپ نے پھنکارنا شروع کر دیا۔ پوری وادی میں سے سانپ اکٹھے ہو گئے اور ان تمام سانپوں نے عورت کو کاٹنا شروع کیا۔ اس قدر کاٹا کہ اس کے جسم پہ گوشت کا ایک ٹکڑا نہ رہا، اور وہ عورت ایسے ذروں میں بکھر کر گم ہو گئی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہم نے بہت چیخ پکار کی، بہت اللہ کو یاد کیا، بہت فریادیں کی، بہت دعائیں مانگی، مگر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد تمام سانپ خود ہی وہاں سے چلے گئے۔ وہاں پر جو لونڈیاں موجود تھیں ان میں سے ایک نے ہمیں بتایا کہ یہ بی بی جو تھیں اس نے 3 مرتبہ بدکاری کی، تینوں مرتبہ ہی بچہ پیدا ہوا، اور اس نے ایک تندور بنا رکھا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس بچے کو تندور میں جلا دیتی تاکہ اس کے گناہ کا کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیں،
اللہ ہم پر کوئی ایسی آزمائش نہ ڈالیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دیں۔ اگر ہم سے کوئی ایسے گناہ سرزد ہو گئے ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں یا جو ہم نے جان بوجھ کر سوچ سمجھ کے کیے ہیں، اللہ ہم سب کو بخش دے، آمین۔